سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم جس سلسلے میں آپ سے بات چیت کر رہے تھے وہ ہے موٹاپا یعنی اوبیسٹی اور ڈائٹ اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈالے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک اور چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے محض غذائی احتیاط اور پرہیز کافی نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک اہم حیاتین کا استعمال ضروری ہے۔ اس حیاتین کا استعمال وائٹامنز کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وائٹامن کا استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ وائٹامن ایکس ہے، یعنی کہ ایکسرسائز، وائٹامن ایکسرسائز کہلاتا ہے۔ دبلا ہونے اور صحت مند رہنے کے لیے وائٹامن ورزش بہت ضروری ہے۔ ورزش نہ صرف موٹاپا کم کرنے کے لیے بلکہ ویسے بھی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 20 لاکھ سے زیادہ اموات کو اس بات سے منسوب کیا گیا ہے کہ عام لوگوں کی بڑی اکثریت ورزش کو اہمیت نہیں دیتی، اس لیے نت نئے امراض جنم لے رہے ہیں۔ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اگر باقاعدہ ورزش پر عمل درآمد کے باوجود وزن میں کمی نہ ہو رہی ہو تو بھی ورزش کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ ڈیوک یونیورسٹی کے ماہر قلب ڈاکٹر ولیم اور ان کے ساتھیوں نے تقریباً 700 ایسے خواتین و حضرات کا مطالعہ کیا جو بہت زیادہ موٹے تھے۔ یہ افراد ہر ہفتے میں 4 مرتبہ 1 گھنٹے کی باقاعدہ ورزش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غذائی احتیاط کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن اس کے باوجود ان مرد و خواتین کے وزن میں کوئی خاص کمی نہیں آ رہی تھی۔ اس سلسلے میں 3 ماہ بعد ٹیسٹ سے ظاہر ہوا کہ ان کے قلب دشمن کولیسٹرول LDL میں اوسطاً 122 سے 104 تک کمی ہو گئی تھی، یعنی 104 سے 122 تک کمی ہو گئی تھی، اور قلب دوست کولیسٹرول یعنی HDL میں 32 سے 37 کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جسم کی چربی 4.3% کم ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ جسم میں کوئی خاص موٹاپے میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ورزش کی وجہ سے کم از کم اچھا جو کولیسٹرول ہے اس کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو برا والا جو دشمن قلب کولیسٹرول ہے اس کی جو وہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی سطح۔ تو اب اس میں ایک طرح کی تو بہتری آتی ہے جسم میں، اس کے علاوہ ان کے جسم کی چربی 4.3% کم ہو گئی، یعنی جسم میں چربی کی سطح جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے۔ تو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے اگر یہ ہے کہ آپ لگ رہا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی ہے وزن میں، تو بھی ایک طرح سے اچھا رہے گا۔ ورزش کی نوعیت ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے اور پھر مواقع پر بھی منحصر ہے۔ جیسے اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ورزش کے لیے کہاں جائیں۔ ایسی خواتین مجبوراً گھر کے کسی کھلے کمرے میں مختلف ورزشیں کر سکتی ہیں۔ ورزش میں سیڑھیاں چڑھنا، چہل قدمی کرنا، جیسے رسی ٹاپنا، اور فرشی ورزشیں جیسے لیٹ کی ورزشیں کی جاتی ہیں۔ باغبانی کرنا، آپ اپنے پھولوں پودوں کی نگرانی کریں، گھر بھی بہت اچھا لگے گا، ہوا بھی گھر کی فضا بھی معطر ہو جائے گی اور صاف ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کو خوشی بھی ہوگی جب آپ کے پھول نکلیں گے آپ کے چھوٹے چھوٹے گملوں میں، اور بہت اس میں خوشی اور سائیکولوجیکلی بھی بہت اچھا آپ کو فیل ہوگا۔ اور کھڑی سائیکل چلانا وغیرہ جیسے ہمارے گاؤں دیہات میں بھی بہت ساری لوگوں کے پاس سائیکلیں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی وہ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ ایسے ہی کھڑے کھڑے ان کو چلانا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا ضرور ہے، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پریگننسی کے شروع کے دن ہوں یا جو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو صحیح طرح سے مشورہ دے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پیدل چلنا بہترین ورزش ہے۔
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اپنے مریضوں کو ہمیشہ پیدل چلنے کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایسی ورزش ہے جسے ہر کوئی بے خوف و خطر آسانی سے کر سکتا ہے۔ پیدل چلنے سے نہ صرف یہ کہ کھایا پیا اچھی طرح ہضم ہو جاتا ہے، بلکہ وزن بھی قابو میں رہتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ غذائی لحاظ سے وزن گھٹائیں گے تو آپ کے جسم کا گوشت لٹکا ہوا ہوگا اور چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ یہ مثال یاد رکھیں کہ غبارے سے ہوا نکالنے کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آتا۔ یہ کتنی بہترین اور سمپل مثال ہے، آپ دیکھیے کہ جس غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے تو اس میں کیسے رنکلز جھریاں سی پڑ جاتی ہیں، تھوڑی سی ہوا اس میں برقرار رہتی ہے لیکن وہ اپنی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں ورزش سے متعلق دو نظریے پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں نظریے بالکل غلط ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ورزش کرنے کے ساتھ آپ کو کم کھانے اور احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنا مرضی کھائیں مگر سخت ورزش کریں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ ورزش کریں گے اتنی ہی آپ کو بھوک لگے گی اور آپ موٹاپے کا شکار ہوں گے، اس لیے ورزش نہ کریں بلکہ غذائی احتیاط سے کام لیں۔ یہ دونوں نظریے بالکل لغو اور بے معنی ہیں۔